अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बहुत बड़े मसले की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी इमारत है जिसकी दीवारें बॉम्ब प्रूफ थी मगर सिर्फ एक बारिश की नज़र होकर मुनहदिम हो गई हैं। और इसके अलावा कौन सी ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जिसकी लागत में 365% इजाफा होकर अरबों तक जा पहुंची है। मगर इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों का अहम फैसला किया और पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 100 साल पुराना इदारा है, उसे बंद करने का फ़ैसला किया। और यही वजह थी कि वहाँ पर अफसरान और सियासतदानों, पार्लियामेंटेरियंस और सब की मिली भगत और करप्शन की वजह से ये इदारा बंद हुआ है। और उसकी कई मिसालें मैंने आपको बताई हैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में, और काफ़ी आला हुकाम की और इदारों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि पाकिस्तान में ये कौन सा इदारा है कि जो हर साल काम नहीं करता मगर अरबों खरबों हरब कर जाता है, जिसकी सिफारिश की है और किसने, IMF ने, कि इसे बंद कर दिया जाए। और वज़ीर आज़म ने बग़ैर लेतुलाल के ये इदारा बंद कर दिया है। हम आपको बता रहे थे आगाज़ में कि कौन सी ऐसी इमारत है जिसकी लागत में इजाफा हुआ है, और बताएंगे थोड़ी देर बाद। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक नई इमारत है, वो मुंतकिल हुई है गुज़िश्ता साल। पुरानी G11 में जो वाक़या थी अब नई शाहराह दस्तूर के ऊपर है। उसमें भी अरबों रुपए की लागत से वो इमारत बनी है, मगर उसकी में जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के नकायस हैं वो उसकी वजह से न सिर्फ जजेस बल्कि वहाँ पर साइलिन वकला सब परेशान हैं। और वहाँ पर एक लीगल फैसिलिटेशन सेंटर है, उस पर भी करोड़ों रुपए की जो है वो बोगस अदाइयाँ की गई हैं। बोगस कंपनी सिटी ट्रेडर्स एक आई थी, उसको एडवांस पेमेंट्स की गई हैं। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से LFC का ठेका उसे दे दिया गया है, और उसकी वजह से अरबों रुपए की जो घपले किए गए हैं और नकायस से भरपूर है इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, गर्मी का मौसम है और उसमें इस वक्त सेंट्रलाइज हीटिंग, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन जो HVAC सिस्टम है वो नाकारा है। नाकारा क्यों है? क्योंकि करोड़ों रुपए की एडवांस अदायगियों के बावजूद HVAC सिस्टम वहाँ पर नस्ब नहीं हो सका, और पुरानी इमारत जो थी G11 में, वहाँ से पुराना HVAC सिस्टम, एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम उठाकर नई इमारत में लगा दिया गया है, जो कि चलने के काबिल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। एक टोकन वहाँ पर लगा दिया गया है, एक सिंबॉलिक है। और स्प्लिट यूनिट जजेस के कमरों में लगाए गए हैं, या वकला के कमरों में और चैम्बर्स में, और वो गर्मी की शिद्दत से परेशान होते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है तो PWD के आला अफसरान जो हैं, चीफ इंजीनियर नॉर्थ और DG PWD और ठेकेदार, सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। और उनका ये कहना है कि सब खैरियत से हैं, सारा सिस्टम चल रहा है। और वो जजों को भी तारीख़ों पे तारीख़ें देते हैं और चकमा देते रहते हैं, और उनके साथ धोखे धड़ाके करते रहते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये PWD कितना बदमाश और करप्ट तरीन इदारा था जिसे बंद किया गया है, कि वो जजेस को भी, अदालतों को भी नहीं बख्शते। ऐसे तो काफ़ी मैंने व्लॉग्स किए हैं इनकी करप्शन के ऊपर, मगर आज आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद की मॉडल जेल बज़ाहिर है तो वो मॉडल H16 सेक्टर है मोटरवे के ऊपर, वहाँ पर ये मॉडल जेल तामीर हो रही है। और गुज़िश्ता 10-12 सालों से ये ज़ेर तामीर है, मगर ज़ेर तामीर ही है। और यहाँ पर जो अफसरान और ठेकेदार ये मॉडल जेल तामीर कर रहे थे, उनके घर, प्लाजे, बंगले, मुल्क से बाहर उनकी जायदादें तामीर हो चुकी हैं और बड़ी मॉडल तामीर हो चुकी हैं, मगर तामीर ना हुई मुकम्मल वो इस्लामाबाद की मॉडल जेल है। और वो मोटरवे के ऊपर वाक़या है। 2011 में ज़मीन एक्वायर की गई थी 90 एकड़ इस्लामाबाद की मॉडल जेल के लिए, मोटरवे के करीब। और 2014 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ, और एक PC1 शुरू हुआ, और फिर दूसरा PC1 आया, और अब उसकी जो तीसरी PC1 की रिवीजन हो रही है, प्लानिंग कमीशन को भिजवा रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, और ये बताता चलूँ कि इस इमारत की तामीर की लागत में 365% इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, उन्होंने मॉडल जेल का दौरा किया
اور اعلیٰ حکام کو ہدایات دی، احکامات دیے کہ 100 دنوں کے اندر اندر ماڈل جیل تعمیر کی جائے، مگر یہ ایک مضحکہ خیز سے بھی بڑھ کر ایک مذاق تھا، ایک حکم تھا پی ڈبلیو ڈی کو کہ 100 دنوں میں، یہ 100 سالوں میں مکمل نہیں ہو سکتا، اور جس کی سول اور الیکٹریکل کی جو ڈیزائنز ہیں، پلاننگ ہے، اس میں نقائص ہیں اور نقائص سے بھرپور ہے، وہ کیسے مکمل ہوگی؟ دوسری طرف پی ڈبلیو ڈی کا جو ادارہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب پی ڈبلیو ڈی سے یہ ماڈل جیل کا جو منصوبہ ہے یہ سی ڈی اے کو منتقل ہوگا، اور سی ڈی اے کیا نقائص سے بھرپور عمارت کو لے پائے گا یا مکمل کر پائے گا؟ یہ ہے $100 ملین کویسچن، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2014 میں یہ 90 ایکڑ کے اوپر مشتمل ماڈل جیل کا جو منصوبہ شروع ہوا تھا، اور اس وقت بتاتے یہی ہیں کہ 3 سے 4 ارب روپے کے درمیان یہ منصوبہ تھا، جو اب جس میں ہوش ربا کئی 100% اضافہ ہو کر یہ منصوبہ اب 20 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ مگر بات یہاں تک نہیں رکی، اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے، کیونکہ گل ود گئی مختاریہ۔ ایشو یہ ہے کہ تیسری مرتبہ اب اس کی ریویژن ہونے جا رہی ہے، پتہ نہیں اب یہ منصوبہ 30 ارب تک پہنچے گا یا 40 ارب تک، اللہ جانے، مگر اب یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور سرخ فیتے کی نظر ہو چکا ہے۔ بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے، مگر ہم ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہاں پر ایک بام پروف دیوار تعمیر کی گئی تھی، مگر وہ بام پروف دیوار جو ہے بم تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب خدا نخواستہ وہاں پر آئے گا یا شاک پروف ہوگا یا نہیں، مگر چند بارشوں کی وجہ سے وہ بام پروف دیوار جو ہے وہ منہدم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر نقائص اتنے ہیں، ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پانی اتنا بھر گیا تھا اس کی بنیادوں میں کہ وہ دیوار جو ہے یا دیواریں جو ہیں وہ دھڑم سے منہدم ہو گئی تھی۔ وہ بیرونی دیوار تھی اور وہ پروٹیکشن وال تھی کہ جو قیدی ہیں وہاں پر وہ بھاگ نہ سکیں یا باہر سے کوئی نہ آ سکے، مگر اتنی مضبوط وہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ بام پروف، مگر وہ بارشوں سے ہی منہدم ہو گئی۔ تو آپ ایک دیوار سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سول ورک کتنی بھرپور نقائص سے مزین ہے، اور اس میں ابھی تک جو ہے اگر دیکھا جائے تو 20 یا 30% کام ہوا ہوگا، تو 100 دنوں میں یہ عمارت کیسے مکمل ہوگی؟ وہاں پر 2000 قیدیوں کی گنجائش ہے، وہاں پر جدید ترین کالونیز بننی ہے ریزیڈنشل، جدید ترین قیدیوں کے لیے بلاکس بننے ہیں، اور اس کو آئندہ 2000 قیدیوں کی مزید توسیع بھی دیے جانے کا جو منصوبہ ہے، مگر ابھی تک تو پہلا منصوبہ ہی مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر NHA نے ایک انٹرچینج بنانا تھا کہ آسانی ہو قیدی کو لانے لے جانے، اور سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بھی نہیں کیا گیا۔ حساس وہاں پر بلاکس بننے تھے، وہاں پر ایک پولیس اکیڈمی بننی تھی، ٹریننگ اکیڈمی بننی تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں الیکٹریکل اور میکینیکل ورک۔ الیکٹریکل کا کام یہاں پر کافی اربوں روپے کے ٹھیکے تھے، وہ دیے گئے ہیں، مگر سب سے بہترین بات آپ کو بتاؤں کہ ایک مضحک خیز سی بات ہے، کام نہیں ہوا مگر ٹھیکیداروں کو ساری پیمنٹ کر دی گئی ہے، چاہے سول ورک ہے چاہے الیکٹریکل ورک ہے۔ مگر الیکٹریکل ورک کی کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں کہ الیکٹریکل کے جو ٹھیکیداروں کو لفٹوں کے لیے پیسے دیے گئے تھے، ایڈوانس پیمنٹس کی گئی تھیں، جنریٹرز جو کے لیے پیسے دیے گئے تھے وہ خرید لیے گئے تھے ایڈوانس کئی سال پہلے ہی۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو ٹرانسفارمرز تھے بجلی کے وہ خریدے گئے تھے، اور وہ بھی وابڈا کی اپروول کے بغیر کہ کون سے ٹرانسفارمرز خریدنے ہیں، کون کون سے باہر سے منگوانے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایچ ٹی ہائی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، ایچ ٹی کیبلز، وہ خرید دی گئی تھی، مگر وہ بھی وہ تو خرید دی گئی تھی، ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی تھی، اور وہ بھی نقائص سے بھرپور، سب سٹینڈرڈ، غیر معیاری، ان اپرووڈ جو لفٹیں تھیں، جو سامان تھا، ٹرانسفارمرز اور جنریٹرز وغیرہ، وہ تو باہر سے منگوا لیے گئے تھے، اور اس وقت منگوائے گئے ہیں جب ماڈل جیل کی عمارت تعمیر نہیں ہوئی، شروع بھی نہیں ہوئی، مکمل تو دور کی بات،
یہ سامان پہلے سے ہی منگوا لیا گیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال پہلے یہ منگوایا گیا تھا. اس کی وارنٹیز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, اس کی جو گارنٹیز ہیں ختم ہو چکی ہیں. وہ پہلے تو کنٹینرز کے اندر پڑا گل سڑ گیا, مگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیکیداروں اور افسران کی ملی بھگت سے یہ جنریٹرز ٹرانسفارمر باہر کرائے پہ دے دیے گئے تھے, اور وہ کرائے پر چل کے نقائص سے بھرپور ہو چکے ہیں, خراب ہو چکے ہیں, اور اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو کیا یہ ٹھیکیدار اب یہ سامان فراہم کر پائے گا؟ اگر فراہم کر پائے گا تو کیا یہ ماڈل جیل میں نصب کرنے کے قابل ہوگا یہ اتنا اربوں روپے مالیت کا قیمتی سامان؟ اور کیا نقائص سے بھرپور سول ورکس اور الیکٹریکل اینڈ میکینیکل ورکس سی ڈی اے لے پائے گا؟ سی ڈی اے نے ایک لیٹر لکھا ہے ڈی جی پی ڈبلیو ڈی کو کہ وہ ماڈل جیل کا منصوبہ سی ڈی اے کے ورکس ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرے. ویسے تو سی ڈی اے کا ورکس ڈپارٹمنٹ بھی پورا کرپٹ ترین ہے, ان سے بھی کوئی کام نہیں ہو پائے گا, مگر پہلے سے ہی ایک خراب کام اب کیسے شفٹ ہوگا, اور کیا سی ڈی اے یہ لے پائے گا؟ اور اگر یہ منصوبہ مکمل بھی ہوا تو کیا یہ مکمل فول پروف ہوگا؟ کیا یہ اتنی سینسیٹیو بلڈنگ محفوظ اور سیکیور ہوگی؟ کیا یہ بوم پروف ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دیوار گر گئی ہے تو کیا اس کی دیواریں اور دیگر جو بلاکس اور بلڈنگز یہ مضبوط ہوگی؟ کیا اس کا جو سیکیورٹی نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ تمام تر جو جتنا بھی سامان تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اور اس وقت کیا وہ نصب ہو پائے گا؟ مگر اس وقت وہ ٹھیکیدار کے پاس ہے بھی نہیں, کرائے پر دیا گیا ہے, اور اس وقت وہ تباہ حال ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جب پی ڈبلیو ڈی کے اعلیٰ حکام سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خزانے کو, قوم کو فائدہ پہنچایا ہے پیشگی پیمنٹس کر کے, کیونکہ اگر اس وقت سامان نہ لیا جاتا کروڑوں روپے کا, اب وہ اربوں روپے کا ہوتا تو بھلا نہ ہوتا کہ اس وقت خرید لیا جاتا سامان, کم از کم نیا تو ہوتا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ حکام بھی پریشان ہیں, ادارہ بند کر دیا گیا ہے, ٹھیکیدار خوش ہیں کیونکہ انہوں نے پیش کی اماؤنٹ لے کر اللہ تلے کر لی ہیں, اپنے کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں. مگر اس وقت جو جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت جلدی میں ہے کہ ماڈل جیل جلد از جلد تعمیر ہو, مگر دوسری طرف جو الیکٹریکل اینڈ میکینیکل کا سامان ہے وہ غائب ہے, باہر کرائے پہ اس وقت دستیاب ہے, مگر سول کا کام بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ایڈوانس پیمنٹس دیے جانے کی وجہ سے ٹھیکیدار جو ہے وہ موجودہ قیمت کے اوپر کام کرنے سے گریزاں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریوائز کیا جائے, اس کے پی سی 1 کو, تاکہ مزید پیسے آئیں اور مزید ان کی جیبوں میں جائیں اور کام مکمل ہو. آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ماڈل جیل اور دیگر جو پی ڈبلیو ڈی کے کرپشن کے کیسز ہیں اس بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں, والسلام.